ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی مکمل کہانی، ابتدائی زندگی اور خاندانی پس منظر۔ موسیقی کی دنیا میں پہلا قدم کب رکھا؟ ملکہ ترنم کا خطاب اور لازوال گانے کب سے ملنا شروع ہوئے؟ جانیے اسی ویڈیو میں۔ نور جہاں، جنہیں دنیا ملکہ ترنم کے نام سے جانتی ہے، 21 ستمبر 1926 کو برطانوی ہندوستان کے شہر قصور میں پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام اللہ وسائی تھا۔ وہ ایک فنکار گھرانے میں پیدا ہوئیں جہاں موسیقی اور گائکی کا ماحول پہلے سے موجود تھا۔ ان کے والدین مدھو بائی اور امیر بخش ایک عام مگر ثقافتی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ نور جہاں کو بچپن سے ہی گانے کا بے حد شوق تھا۔ ان کی والدہ نے ان کی صلاحیتوں کو پہچان لیا اور انہیں موسیقی کی باقاعدہ تربیت دلوانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم قصور میں حاصل کی، مگر ان کا زیادہ وقت موسیقی کی تعلیم میں گزرتا تھا۔ نور جہاں کا فنکارانہ سفر بہت کم عمری میں شروع ہوا۔ جب وہ صرف 5 سال کی تھی تو انہوں نے اپنی پہلی پرفارمنس دی۔ ان کی غیر معمولی آواز اور موسیقی سے لگاؤ نے انہیں جلد ہی مشہور کر دیا۔ نواب دین، جو اس وقت کے مشہور موسیقار تھے، ان کی تربیت شروع کی اور انہیں کلاسیکی موسیقی کے اسرار اور رموز سکھائے۔ سن 1930 کی دہائی میں نور جہاں اپنے خاندان کے ساتھ لاہور منتقل ہوئیں، جہاں انہیں استاد غلام علی خان جیسے عظیم موسیقار سے تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہاں ان کے سر اور تال میں مزید نکھار آیا اور وہ ایک ماہر گلوکارہ بن گئی۔ فلمی دنیا میں قدم نور جہاں کی پہلی فلم پنڈی کڑی 1965 تھی، جس میں انہوں نے چائلڈ اسٹار کے طور پر کام کیا۔ تاہم ان کا اصل آغاز 1941 میں بننے والی فلم خاندان سے ہوا، جس نے انہیں راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس فلم میں ان کے گائے ہوئے گانے سپر ہٹ ثابت ہوئے اور ان کا نام ہر زبان پر تھا۔ نور جہاں نے اپنی فلمی کیریئر میں کئی یادگار فلمیں کی، جن میں دوپٹہ، انارکلی، چنوے اور کوئل شامل ہیں۔ ان کی گائکی کا جادو ہر کسی پر چھا جاتا تھا اور وہ برِ صغیر کی سب سے بڑی گلوکارہ بن گئی۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو نور جہاں نے پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، کیونکہ وہ اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی گلوکارہ اور اداکارہ تھی، لیکن انہوں نے اپنی محبت وطن ہونے کا ثبوت دیا اور پاکستان کو اپنا گھر بنایا۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کئی یادگار گانے گائے اور فلمیں بھی کی۔ 1950 کی دہائی میں ان کی فلم چنوے پاکستان کی پہلی گولڈن جوبلی فلم بنی۔ ان کی گائکی نے پاکستانی فلمی صنعت کو ایک نیا جنم دیا۔ نور جہاں کی آواز میں ایک ایسی کشش تھی جو سننے والوں کو مدہوش کر دیتی تھی۔ ان کے گانے نہ صرف رومانی تھے بلکہ حب الوطنی کے جذبے سے بھی بھرپور ہوتے تھے۔ 1965 کی جنگ کے دوران ان کے گائے ہوئے ملی نغمے اے وطن کے سجیلے جوانوں اور رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو نے فوجی جوانوں کے حوصلے بلند کیے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ملکہ ترنم کا خطاب دیا۔ نور جہاں کی ازدواجی زندگی کئی اتار چڑھاؤ سے گزری۔ انہوں نے سب سے پہلے مشہور فلم ڈائریکٹر شوکت حسین رضوی سے شادی کی، جن سے ان کے 3 بچے ہوئے، جن میں ذلی ہما بھی شامل تھی، جو خود بھی ایک گلوکارہ بنی۔ تاہم یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور طلاق پر ختم ہوئی۔ بعد میں انہوں نے مشہور اداکار اعجاز درانی سے شادی کی، لیکن یہ رشتہ بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ نور جہاں کی زندگی میں کئی لوگ آئے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے موسیقی اور فن سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ نور جہاں کی صحت بڑھتی عمر کے ساتھ خراب ہونے لگی۔ انہیں دل کا عارضہ لاحق تھا اور وہ کافی عرصہ بیمار رہیں۔ 23 دسمبر 2000 کو یہ عظیم گلوکارہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن ان کی آواز آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہے۔ نور جہاں صرف ایک گلوکارہ نہیں تھی بلکہ ایک عہد تھی۔ ان کی گائکی نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں دھوم مچا دی۔ آج بھی ان کے گانے سنے جاتے ہیں اور نئی نسل ان کے فن سے متاثر ہوتی ہے۔ ان کے گائے ہوئے گانے آج بھی فلموں، ڈراموں اور میوزک شوز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے موسیقی کی دنیا میں جو مقام حاصل کیا، وہ آج بھی کسی اور گلوکارہ کے نصیب میں نہیں آیا۔ نور جہاں کے بعد کئی گلوکارائیں آئیں، لیکن کوئی بھی ان کا مقام حاصل نہ کر سکا۔ وہ ہمیشہ پاکستانی موسیقی کی ملکہ ترنم رہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ شیئر ہو۔